وہ تبدیلی جس میں فارم 11 ہمارے پاس موجود ہے، فارم 12 بھی زیادہ تر موجود ہے، فارم 11 اور فارم 12 بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہمارے ریزلٹس کو تبدیل کر دیا گیا، اور جو فائنل ریزلٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی کی 93 نشستیں 93 اور جماعت اسلامی کی 86 نشستیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس راجہ صاحب مجھے اگر آپ دکھائیں تو یہ کاغذ ہے اس میں نے سمرائز کیا ہے کہ 9 نشستیں ایسی ہیں کہ جس کے فارم 11 مکمل ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں ہم جیت گئے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ یہ فارم موجود ہیں، ہم جیت چکے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمیں ہروا دیا، انہوں نے ہمیں ہرا کے پیپلز پارٹی کو جتوا دیا۔ یہ ہے وہ فارم 11 جو ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں تو یہ زیادہ باتوں میں جا ہی نہیں رہا، پری پول ریگنگ، ڈیورنگ پول ریگنگ، میں اس پہ نہیں جا رہا ابھی، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیے ہیں، ہم اپنے عوام کے اس مینڈیٹ پر شب خون نہیں مارنے دیں گے۔ بنیادی بات ہماری یہ ہے، ہم جائز اور قانونی بات کر رہے ہیں، کاغذ ہمارے پاس موجود ہے، پریزائڈنگ افسروں کے دستخطوں والا ریزلٹ موجود ہے، پھر کیسے یہ آروز یہ کام کر سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ جو ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے زیادہ تر وہاں پر یہ کام کیا گیا ہے، اور غلام قادر خان تالپور جو ڈی آر او ہے، جو ڈی سی ویسٹ بھی ہے، یہ ان کی ساری نگرانی میں یہ کام ہوا ہے، لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا، کارڈن آف کر دیا گیا، اور کارڈن آف کرنے کے بعد انہوں نے یہ ساری کاریگری کی ہے ہماری ان یوسیوں کو، جس میں اورنگی ٹاؤن کی یوسی 3، یوسی 6، یوسی 7، یوسی 8 یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آتی ہے، مومن آباد یوسی 3، منگو پیر یوسی 12، اور پھر گلشن میں یوسی 1 اور سفورہ کی یوسی 1، اور اسی طرح ماڈل کالونی کی یوسی 8۔ یہ 9 یونین کمیٹیاں ایسی ہیں جس کے فارم 11 موجود ہیں، ہم جیت چکے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ہروا کر پیپلز پارٹی کو جتا دیا ہے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ووٹ بھی دیکھیں کتنے ہیں، یہ مدثر انصاری صاحب موجود ہیں، یہ یوسی 7 سے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ، امیر جماعت اسلامی ضلع غربی، یہ وہاں سے کینڈیڈیٹ 7493 ووٹ لیے انہوں نے، 7494 ووٹ، ایسا ہی ہے ہے نا، 7,500 ووٹ ان کے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ہیں 1394 ووٹ، 1394 ووٹ، یہ ہار گئے، پی پی جیت گئی۔ اور بھائی اس طرح تم نمبر 1 پارٹی بننا چاہتے ہو؟ خبریں بنانے کے لیے صرف تمہیں پتا ہے کہ تمہیں شکست ہوگی، خبریں بنانے کے لیے تم 7,400 کے بجائے 1,300 والے کو جتا رہے ہو۔ اب میں تو نہیں کہوں گا کہ کوئی فلاں ہوتی ہے اور کوئی فلاں ہوتی ہے، یہ سیریس بات ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ 5,000 ووٹ ہمارے جو رفاع عام کی یوسی 8 ہے، ماڈل ٹاؤن کہلاتا ہے، رفاع عام جس میں شامل ہے، اس میں 5,200 ووٹ ہیں، اس کے مطابق سائن شدہ 2,500 کر دیے، پی پی جیت گئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اسی طرح ہمارے پاس پوری تفصیل موجود ہے، یہ زیادتی نہیں کریں، ہماری نہ کسی سے لڑائی ہے نہ دشمنی ہے، لیکن آپ ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کریں گے تو ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں، قانونی حق بھی رکھتے ہیں، اور یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ پھر ہم آپ سے ہر محاذ پہ مقابلہ کریں گے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب سے، مراد علی شاہ صاحب سے، ان کے تمام وزراء سے، ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ رزلٹ موجود ہے، آپ خود ہی الیکشن کمیشن میں جا کر اس کی کریکشن کروا لیجئے، یہ آپ کا اچھا جیسچر ہوگا۔ باقی باتیں تو اپنی جگہ، جو شکایات ہیں وہ برقرار ہے، لیکن آپ یہ کام تو کر لیجئے، تو پھر اس کے نتیجے میں
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ نے اس کو ریکٹیفائی کیا. اگر آپ کر لیں گے ہم اس کو ویلکم کریں گے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم الیکشن کمیشن سے بھی کروائیں گے. اور اگر الیکشن کمیشن نے یہ زیادتی کی کہ جانتے بوجھتے ہوئے حکومت کا ساتھ دیا تو ہمارے پاس عدالتی راستہ بھی موجود ہے, اور ہمارے پاس سڑکوں کا راستہ بھی موجود ہے, دھرنوں کا اور گھیراؤ کا راستہ بھی موجود ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, تم کون ہوتے ہو ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھیننے والے؟ کراچی کے لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت ہے, تم کون ہوتے ہو اس کو جو ہے وہ پیچھے کرنے والے؟ جماعت اسلامی نے شاندار تاریخی کم بیک کیا ہے, ایک بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے, سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے. اور یہ صرف کراچی نہیں ہے, کراچی منی کراچی ہے. آغاز ہو گیا ہے, اب انشاءاللہ جماعت اسلامی پورے ملک میں کم بیک کرے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے آپ ہمارے راستے روک نہیں سکتے, آپ ہم سے ہمارا حق چھین نہیں سکتے, آپ عوام کے مینڈیٹ پہ شبخون مار نہیں سکتے. پی ٹی آئی کو بھی شکایات ہیں, انہوں نے بھی اپنی یوسیوں کی نشاندہی کی ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے, اور میں چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اسی طرح سارے فارم 11 لے کر اپنے حق کے لیے آئے. ہم ان کا ساتھ دیں گے, اس مسئلے پہ وہ ہمارا ساتھ دیں, اس مسئلے پہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. یہ مینڈیٹ کا مسئلہ ہے. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کہیں زیادتی ہوتی, جیتنے کے بعد انہیں ہروایا جاتا, تو ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں بات کرتے. اس لیے یہ بات مت کہیں. آپ حکومتی طاقت سے یا الیکشن کمیشن کو میں کم سے کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ بڑوں کی چشم پوشی سے اور اپنی کم صلاحیت سے یا کچھ لوگوں کے ملے ہونے سے آروز اور ڈی آروز کی نگرانی میں یہ کام جو ہوا ہے, خاص طور پر ویسٹ کے ڈی آرو نے جو کیا ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. کل امیر جماعت اسلامی پاکستان نے پورے ملک میں کراچی کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. یہ جماعت اسلامی کی طاقت ہے. کراچی کے لوگوں تم تنہا نہیں ہو, پورا پاکستان تمہارے مینڈیٹ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سراج الحق صاحب کا کہ جنہوں نے کل احتجاج کی کال دی ہے, اور کل ہم بھی احتجاج کریں گے. اور جس ڈی آر او کے دفتر کے باہر سب سے زیادہ ریگنگ ہوئی ہے وہاں سب سے بڑا دھرنا ہوگا. مدثر بھائی تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ حافظ صاحب کا ایک اشارہ, ہم نہیں چاہتے کہ معاملات خرابی کی طرف جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا حق دے دیں. قانون کے مطابق, ضابطے کے مطابق ہمیں آپ سے کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ ٹھیک کر دیں گے, ہم الیکشن کمیشن کی پھر تعریف کر دیں گے. آپ پریشان نہ ہو, لیکن حق پہ کسی کو بھی ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. بہت بہت شکریہ.